الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان۔ بخاری شریف سے کتاب الادب کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا فسق ہے۔ اس حوالے سے امام بخاری نے یہاں پر مختلف عنوانات قائم کیے۔ ہمارے ہاں گالی دینا کسی کو عیب نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اور سب سے بڑی گالی ایک تو یہ ہے نا جو ماں بہن کی گالی دی جاتی ہے، عموماً یہ بھی گالی ہے، اور یہ تو اگر اس کو شریعت کے ترازو میں تولا جائے تو بعض اوقات یہ تہمت کے زمرے میں بھی آ جائے گی، بہتان کے زمرے میں بھی۔ سب سے بڑی گالی وہ کسی کو مشرک کہنا ہے، کسی کو کافر کہنا ہے، سب سے بڑی گالی۔ اگر وہ مشرک نہیں ہے تو یہ گالی اس کی طرف لوٹے گی جس نے کہا ہے۔ اگر اگلا بندہ کافر نہیں ہے یعنی اس گالی کا مستحق نہیں ہے تو یہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس طریقے سے دیگر گالیاں بھی کہ جو بندہ اس کی اس گالی کا حقدار نہیں وہ گالی اس کی طرف لوٹتی، جبکہ اسلامی تعلیمات کے اندر کسی بندے کو گالی دینا یہ معیوب ہے، اور تھوڑا معیوب نہیں، بہت زیادہ معیوب ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ اس کے اوپر فرمان موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس کا ایک باقاعدہ عنوان قائم کیا ہے، باب ما ینہی عنہ من السباب واللعن، گالیاں دینے اور لعنت کرنے سے ممانعت کا بیان۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے جو حضور کی حدیث ذکر کی ہے، یہ حضرت ابو وائل ہیں، یحدث عن عبد اللہ، یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق، مسلمان کا گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان کا مسلمان سے قتال کرنا یہ ناشکری ہے۔ کفر کا معنی ناشکری بھی ہوتا ہے اور کفر کا معنی کفر بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی تحقیر کی کہ یہ مسلمان ہے، اور جان بوجھ کر اس کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، اور اس کو یہ سمجھا کہ یہ میرا، یہ اس کو قتل کرنا یہ جائز ہے، تو یہ کفر ہوتا ہے۔ یعنی کہ حدیث کا ظاہری معنی یہ بھی درست ہے اور حدیث کا لغوی معنی یہ بھی درست ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ یہ پہلا جملہ جو ہمارے اس موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ فسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فسق کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالی کے حکم سے نکلنے والا، یعنی اللہ کا حکم تو یہ کسی کو گالی نہیں دینی، لیکن یہ گالی دے کے اللہ کے حکم سے باہر ہو رہا ہے، تو جو اللہ کی اطاعت سے باہر ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے۔ تو لہذا بندے کو چاہیے، بندہ مومن کو، کہ وہ فسق سے بچے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کیا ہے اور آپ کا اپنا کردار کیسا ہے، یہ بھی امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا ہے، کیونکہ بخاری شریف کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، افعال، احوال، یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال اور یہ جو
جتنے بھی آپ کے سنن اور شرائع ہیں اسی چیز کو شریعت کہا جاتا ہے. تو بخاری شریف کے اندر تقریباً یہ سب کچھ موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عنوان یہ بھی قائم کیا ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو طبعا فحش گو تھے اور نہ ہی تکلفا فحش گو تھے. فاحش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کی طبیعت میں شامل ہے کہ وہ برے لفظ بولتا ہے, گندی باتیں لوگوں کے سامنے بولتا ہے, گالیاں بکتا ہے, اس کی طبیعت میں شامل ہے. اور متفحش کا معنی یہ ہوتا ہے اس کی طبیعت میں تو شامل نہیں لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے بے حیائی کے لفظ بولتا ہے, یہ متفحش ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ ذاتن نہ عرضن کسی بھی حوالے سے نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حوالے سے بے عیب تھے. اب یہ حدیث پاک جو یہاں انہوں نے ذکر کی ہے وہ لکھتے ہیں فذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے. فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا, تو اس صحابی رسول نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ متفحش تھے, یعنی نہ تو طبعی طور پر برے لفظ بولنے والے تھے اور نہ ہی تکلفاً برے لفظ بولنے والے تھے. اور پھر صحابی کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اخیرکم احسنکم خلقا, بے شک تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے تمہارے میں سے جس کی اخلاق اچھے ہیں. ہم نے یہ دسو گاڑا کرنے والے بندے دا اخلاق چنگا ہوتا یا اچھے لفظ بولنے والے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے؟ بولے نا, گالیاں بکنے والا اچھے کردار اور اچھے اخلاق کا مالک تو نہیں نا. تو یہ جملہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے ان من اخیرکم احسنکم خلقا, اس کا مطلب یہ ہے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو گالیاں نہیں نکالتا. بہترین انسان وہ ہے, لہذا گالی نکالنے سے بچا جائے, کسی بھی قسم کی گالی سے. اچھا ایک اور بھی گال سنو, یہ جو گالی انسان بکتا ہے یہ انسان کا اندر بول رہا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہے. تو جو اندر والی جو چیز بنا جب نکلتی ہے پیچھے بدن تک آ پائے نا, جس وقت بندے کو پیچھے سے کوئی باقاعدہ اچھے طریقے سے ہلچل مچلی ہے تو پھر وہ اندر بولتا ہے, اور پھر وہ بولتا اوریجنل بولتا ہے. اوریجنل کا مطلب کہ وہ اپنی مادری زبان میں بولتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ انگلش میں گالی نکالنا شروع کر دے, پنجابی بندہ ہو نا, انہیں جو گالا کرنی ہے نا انہیں اپنی مادری زبان کی کرنی ہے, اور اس وقت نکالے گا جس وقت اس کو پیچھے سے کوئی ٹھیس پہنچے گی. یہ ایک باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ بھی موجود ہے باقاعدہ, کہ وہ ایک بندہ کہتا تھا کہ کوئی بندہ میری زبان ہی نہیں پہچان سکتا کہ میری زبان کون سی. کئی لوگوں کے پاس رہا واقعی کوئی جڑگایا بندہ سی کہتا جاؤ میرے کو لے آؤ, میں دکھتا بھی یہ مثلا کیڑی زبان اصل ہے. اس کو چھت کے اوپر لے گیا اور جو سیڑھیاں تھیں نا اسے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ انہیں نیچے اترنا ہے, ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اتر رہا تھا اور پیچھے تکا مارا. جیسے پیچھے جو ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچی نا وہ نیچے لڑکتا ہوا گرا تو وہ اپنی مادری زبان میں گالیاں نکالنا شروع ہو گئے. کہہ رہا 10 تیری زبان ہے کہ نہیں, کہنا میرے کے لیے ہے. حقیقت یہ ہے. تو انسان کا جو جس وقت گالیاں بک رہا ہوتا ہے وہ انسان اپنے اندر سے کچھ نہ کچھ بول رہا ہوتا ہے, اس کا اندر کی آواز ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو بہت سارے ہمارے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ بھی اس چیز کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. ویسے تکلف اپنے اوپر ڈالنا, مشقت کر کے اپنے اوپر کہ حاجی صاحب فلاں, یہ وہ مولانا صاحب, پیر صاحب فلاں, تکلف کر کے جھک کے ملنا, یہ تو ہے چیز. پتا ادو ہی لگتا جدو وہ اندر بولتا بھی اندر کی ہے, اور یہ اس وقت بولتا ہے انسان کا اندر جس وقت اس کو پیچھے سے ٹھیس پہنچتی ہے, اس کے مزاج کو چھیڑا جاتا ہے. اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل سنیے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نہ تو گالیاں نکالتے تھے اور نہ ہی بری باتیں کرتے تھے اور نہ ہی لعن طعن کرتے تھے. كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له طرب جبينه. اور جس وقت حضور غصہ فرماتے نا تو کبھی کبھار یہ لفظ مبارک زبان سے نکلتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے. طرب جبينه، یہ تراب مٹی، طرب جبينه اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے. یا کبھی اس طرح فرما دیتے تھے رغم انفه، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. اور یہ جو جملہ بولا جاتا تھا، یہ والا جملہ، اس کے اندر بھی کئی حکمتیں ہیں. جو علماء ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اقوال اور احوال کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کے اندر بھی حضور نے دعائیں ارشاد فرمائی. بظاہر یہ جھڑکی ہے لیکن اس کے اندر دعا ہے. وہ کیسے؟ جس طرح یہاں پر علامہ خطابی کا قول لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کے بارے میں بھی سرکار نے فرما دیا، گویا کہ سرکار علیہ السلام نے اس کو دعائے خیر سے ہی نوازا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی پیشانی مٹی سے بھر جائے. کیا مطلب؟ کہ وہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرے اور سجدے کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا نشان حاصل کر لے. یعنی کہ حضور کے اس جملے کے اندر بھی جو بظاہر عرب لوگ تو کسی اور معنی میں استعمال کرتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زبان سے اگر یہ جملہ نکلا ہے غصے کے وقت کسی کے لیے، تو اس کے بعد سے بھی یہ دعائے رحمت بن گیا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ السلام نہ تو سباب تھے نہ ہی فحاش تھے، اور ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمیں بھی گالیوں سے پرہیز کرنا یہ ضروری ہے. یہ ٹھیک ہے. اب سنیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ حضور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ ہر حوالے سے حسین تھے. تمام لوگوں سے ہر حوالے سے حسین تھے. ہر حوالے سے مطلب قول، فعل اور آپ کے احوال، اگر لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے نبی پاک علیہ السلام کو کا حسن ہی حسن نظر آتا تھا. ٹھیک ہے. وَأَجْوَدَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی بھی آپ ہی تھے. وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر بھی آپ ہی تھے. یہ تین وصف حضرت انس نے ذکر کیے ہیں. اور یہاں پر جو محدثین ہیں انہوں نے یہاں ایک بڑا پیارا قول ذکر کیا. کہتے ہیں یہ حضور کے بارے میں یہ تین وصف ہیں، یہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ بھی جامع کلمات میں سے ہیں. یہ تین اوصاف امہات الاخلاق ہیں، یعنی اخلاق کی اصل ہیں یہ. کیونکہ ہر انسان کے اندر تین قوتیں ہوتی ہیں. ایک ہے قوت غضبیہ جس کو غضبیہ بولتے ہیں، غضب غصہ. اور ایک ہے قوت شہویہ اور ایک ہے قوت عقلیہ. یہ جو قوت غضبیہ ہے اس کا کمال شجاعت ہے، اور جو قوت شہویہ ہے اس کا کمال جود اور سخا ہے، اور جو قوت عقلیہ ہے اس کا کمال حکمت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کے بھی پیکر تھے، شجاعت کے بھی پیکر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال حکمت بھی اپنے اندر رکھا کرتے تھے. ہر حوالے سے آپ حسین تھے، ہر حوالے سے. تو ہم نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ان کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سب سے اونچا اور سب سے بلند. یہاں پر اجود الناس ہے نا لفظ کہ سب سے زیادہ سخی تھے. اس کے بعد امام بخاری نے ایک جملہ یہاں ذکر کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا، اور یہ سن لیجیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند ہے. اجود الناس سے مطابقت رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ابن منقدر وہ کہتے ہیں سمعت جابر رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت جابر کو سنا ہے یقول کہتے ہوئے ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی کوئی چیز مانگی گئی ہو سرکار نے کبھی لا نہیں فرمایا، لا کہ میرے پاس نہیں. یہ جملہ سرکار کی لغت میں نہیں تھا.
اگر بظاہر کوئی چیز پاس موجود ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں فرمایا. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اگلا مستحق ہے نہیں ہے، یہ نہیں، پاس موجود ہوتی مانگ لی ہے تو عطا فرماتے. یہ آپ کا خاصہ تھا. اور پھر یہاں تک ترمذی شریف کے اندر جو روایتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں، اگر پاس موجود نہ ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بھی فرما دیا کرتے تھے، وہ فلاں بندے سے جا کے میرے نام پہ لے لو، میں ادھار تیرا خود ہی ادا کر دوں. اس طرح بھی فرما دیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ عرض کر دیا تھا کہ حضور اللہ نے آپ کو اس چیز کا مکلف نہیں کیا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اس طرح بھی برداشت کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ کہ موجود ہی نہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے سے جا کے لے لو میرے نام پہ اور خود میں اس کا بوجھ ادا کروں گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر عمر سے ناگواری کا اظہار فرمایا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا. یہ خلاصہ ہے اس مفہوم کا جو ترمذی شریف کے اندر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بلند تھا، یعنی کہ ہاتھ کے اتنے سخی تھے کہ لا نہیں فرماتے تھے. اچھا پھر یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا ہوں. وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد رہنے والے تھے نا، وہ ایسا نہیں تھا کہ چھوٹی موٹی کو مثلا گال ہونے تو جا کے حضور کو جا کے کہنے کہ لو جی حضور گھر سنو جی افرانی شاہ دے دو جی سن. وہ خوددار تھے، وہ خوددار تھے، اپنے پیٹ کا زخم نہیں کسی کو دکھاتے تھے جب تک وہ آخری حد تک نہیں پہنچ جاتے تھے. آخری حد تک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خودداری کے اندر رہا کرتے تھے، سفید پوشی اختیار کیا کرتے تھے، اور پھر جس وقت آخری حد تک پہنچتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی اپنے آپ کو وہ چوراہے کے اوپر ڈال دیتے. تو کبھی حضرت ابو بکر آتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو پھر سرکار ان کی بھوک کے آثار دیکھ کے فرماتے ہیں ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ ہاں بالکل جی حضور بھوک لگی. میں چل پھر میرے نال تو یعنی سیدھا نہیں سی کہتے بھی حضور بھوک لگی روٹی کھواؤ. یعنی یہ خودداری تھی. لیکن ہمارے ہاں یہ جو پیشہ ور لوگ پھر رہے ہیں نا، یہ مثلا باہر کھڑے ہیں کسی جگہ پہ، ادھر آ گیا، ادھر کھڑے تھے ادھر آ گیا، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ خوددار نہیں ہے. ان کا کام ہے یہ، ان کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہے، حوصلہ افزائی نہیں، حوصلہ شکنی ان کی، تاکہ انہوں کام کرنے کی عادت بڑھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری جد میں کام کرنا گناہ ہے. ان کا یہ جملہ ہے، یہ ساڑھے اباؤ اجداد نے کام نہیں کیتا، اسی کیوں کریے، ساڑھا یہی کام. نعوذ باللہ. جبکہ ان کو پتا نہیں ہے دین اسلام کے اندر مانگنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. خودداری کا درس دین اسلام نے دیا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے.